بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز، کسی کے والدین، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یہ بات بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک طریقے سے سمجھ لیں کہ کس طرح قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے اس وقت آپ کی نیت کیا تھی۔ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والدین یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے ادھر ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہی یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی والدہ مرحومہ کو روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو تب بھی ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک بخشنے کا یہ تھا۔ دوسرا طریقہ سمجھیں، اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی کہ آپ نے قرآن پاک مکمل کیا، قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشنا چاہتا ہوں یا بخشتی ہوں، تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک یا جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں تو اس طریقے سے اگر بخشنا چاہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس کو بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو کچھ بھی میں نے ذکر کیا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، اس سارے کا ثواب میں اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی میں تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اس کے بعد کہیں کہ سارے کا ثواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کی آل ازواج مطہرات صحابہ کرام کی روحوں کو پہنچاتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اس کے بعد پھر کہیں اے اللہ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس قرآن پاک کا ثواب اپنے والد یا والدہ مرحومہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی ثواب پہنچانا ہو اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اس کے درجات بلند فرمائیں، اس کی قبر کی منزل کو آسان فرمائیں، اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرمائیں۔ یا اللہ، دنیا کی زندگی میں اس سے باقضا بشریت اگر کوئی کمی پیشی ہو گئی تھی اس سے درگزر فرمائیں۔ یا اللہ، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ اس طریقے سے اگر آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں کہ اس لیے ثواب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کس کو ڈھونڈیں جو قرآن پاک بخش کر ہمیں دے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ نے اپنے دل میں جب ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے، تو ان کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو بندہ مر گیا ہے اب اس کے لیے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو دیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے ترجمہ کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی زندہ تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کیا کرتا تھا۔ یہ ساری نیکیاں اس کے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئیں۔ وہ زندہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا،
لہٰذا جب دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب اس میں کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے چلا گیا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ سارے اعمال بند ہو جانے کے باوجود بھی 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو اسے کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ سنیں وہ کون کون سے 3 اعمال ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی علاقے کا پانی کا مسئلہ تھا، وہ نلکا لگوا کر گیا یا فلٹر لگوا کر گیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، کہیں راستے کا مسئلہ تھا، لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا تو وہ راستہ بنوا کر گیا ہے، کہیں مدرسے کی ضرورت تھی، مدرسہ بنوا کر گیا، جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنوا کر گیا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، تب تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں ہاسپٹل کی ضرورت تھی، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں سکول بنوا کر گیا ہے تو جب تک لوگ اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اخلاق سیکھتے رہیں گے، تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا علم لوگوں میں پھیلا کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سکھا کر گیا، اخلاق عالیہ سے لوگوں کو متصف کر کے گیا ہے، لوگوں کو ہنر سکھا کر گیا ہے جس سے لوگ ہنر کما کر اپنے بچوں کے روزی روٹی کا سبب بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے فائدے کا سبب بنتی ہیں، اس کے لیے درجات کا سبب بنتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم چیز جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے اولاد۔ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو ان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کوئی کمی پیشی ہو گئی تھی دنیا میں تو ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ان کی کمیوں کی، کوتاہیوں کی اور غلطیوں کو معاف فرما دیں، ان کے درجات بلند فرما دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے چلے جانے کے بعد بندے کے لیے دعا اس کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہیں، اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں، اس کی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو بھائی اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض بجا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے امید ہے آپ کو اس ایصال ثواب کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔